کافر کفر میں تو رہا، لیکن اگر کافر اسلام کو مٹانے پہ آ جائے، اسلامی ریاست پہ چڑھ دوڑے، مسلمانوں کی طرف حملہ آور ہو جائے، تو فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، کافروں سے مقابلہ ہو تو پھر کوئی لحاظ نہ کرو، گردنیں اڑا دو۔ یہ وہ آیات ہیں جن سے آج کے دانشور مسلمان بھی بڑے گھبراتے ہیں، اور کفار نے تو خیر یہ ایک پراپیگنڈا بنا لیا ہے کہ یہ جہاد جو ہے یہ فساد کی صورت ہے، اور یہ ساری تباہی جہاد کی وجہ سے آ رہی ہے۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد یہ ہے کہ جب کفر یا کافر عملاً اسلام یا اسلامی ریاست کو تباہ کرنا چاہیں یا اس کی راہ روکنا چاہیں تو اس کے دفاع میں کیا جائے گا۔ جتنے غزوات تو سرایہ عہد نبوی میں ہوئے سب دفاعی جنگیں تھیں۔ اہل مکہ نے تجارتی قافلہ بھیجا، ساری آمدن سے فوج بنا کر مدینہ منورہ پر تاراج کریں گے، اس قافلے کو روکنے کی کوشش میں بدر کا معرکہ بپا ہوا، احد میں کفار حملہ آور ہوئے، خندق میں کفار حملہ آور ہوئے۔ اگر تبوک افواج گئیں تو کیسر نے اعلان کیا تھا میں اسلامی ریاست پر حملہ کروں گا، اس کے جواب میں گئی۔ ساری دفاعی جنگیں ہیں۔ خلافت راشدہ میں جتنی فتوحات ہوئی دفاع کے طور پر ہوئی، جس ریاست نے اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کی کوشش کی اس دفاع میں وہ ریاست فتح ہوئی۔ بلکہ ایک وقت پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت میں آپ کے جرنیلوں نے انہیں لکھا کہ ہم ساتھ والا فلاں ملک بھی فتح کر سکتے ہیں، تو آپ نے جواباً لکھا کہ وہ آپ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، حملہ کر رہا ہے۔ جی نہیں، فرمایا ضرورت نہیں۔ اللہ نے ہر ایک کو اجازت دی ہے جس دین پہ جس عقیدے پہ رہنا چاہتا ہے۔ ہاں اسلامی ریاست پہ چڑھ دوڑے ضرور دفاع ہوگا، دفاع میں ہلاک ہوں، ریاست کھو بیٹھیں، وہ الگ بات۔ خلافت راشدہ میں بھی جتنی جنگیں لڑیں گئی تاریخی طور پر، ایک دفعہ مجھ سے ایک فوجی افسر کہنے لگے کہ یہ تاریخ بتاتی ہے جس قوم کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ چڑھ دوڑتی ہے، جب مسلمانوں کے پاس طاقت تھی انہوں نے بھی دنیا فتح کی۔ میں نے کہا آپ نے سمجھنے میں ٹھوکر کھائی ہے۔ مسلمانوں نے جتنے علاقے فتح کیے وہ دفاعی جنگ تھی۔ جس ریاست نے اسلام پر حملہ کرنے کا سوچا اس کا جواب دیا گیا، اور اس کے بدلے میں اگر وہ ریاست کھو بیٹھے تو یہ الگ بات ہے۔ جس نے اسلام اور اسلامی ریاست سے نہیں چھیڑا مسلمانوں نے اس کو نہیں چھیڑا۔ مسلمان کافروں کی طرح چڑھ نہیں دوڑے جس طرح آج کی کافر ریاستیں دنیا میں فساد بپا کیے۔ پھر اسلام نے جنگ کی بجائے فلسفہ جہاد دیا۔ جہاد جنگ سے بالکل الگ چیز ہے، جس کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو آپ کو نہیں چھیڑتا اسے آپ چھیڑ نہیں سکتے۔ جو اسلام پر، اسلامی نظریات پر، اسلامی ریاست پر حملہ آور ہوتا ہے اس کا دفاع کیا جائے گا، اور دفاع بے جگری سے کیا جائے گا۔ پھر دفاع اس طرح کیا جائے گا کہ گردنیں کاٹی جائیں گی، پھر کوئی اس میں نرمی نہیں ہوگی، پوری شدت سے دفاع کیا جائے گا۔ اور اس دفاع میں اللہ کی مدد ہوتی ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہ یقیناً فاتح ہوتے ہیں۔ فرمایا جب تم گردنیں مارو گے، حتی اذا ثخنتموہم فشدوا الوثاق، جب خوب خون بہہ جائے ان کا تو باقیوں کو قید کر لو، مضبوط باندھ لو۔ یعنی جب آپ جہاد کریں گے اس کی شرائط کے مطابق اسلام کے دفاع کے لیے میدان میں آئیں گے تو کن کی گردنیں ماری جائیں گی؟ جو میدان میں ہوں گے۔
فرمایا جو تلوار نہیں اٹھاتا اس پر تلوار نہ اٹھائی جائے، عورتوں کو نہ مارا جائے، بچوں کو نہ مارا جائے، فصلیں برباد نہ کی جائیں، درخت نہ کاٹے جائیں، کوئی نقصان نہ کیا جائے۔ ہاں، شکست کھا جائیں جو میدان میں، ان کو قید کر لیا جائے۔ مفتوحین کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ آج جو بڑا منہ پھاڑ کر اسلام پر طنز کرتے ہیں، ذرا ان کی تاریخ بھی دیکھ لیں اور ان کے آج کے حالات بھی دیکھ لیں۔ جس علاقے پر، جس قوم پر وہ فتح پاتے ہیں، اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ اسلام نے یہ سزا دی ہے کہ میدان میں جو شکست کھا جائے گا وہ قیدی ہو جائے گا۔ اب قیدی کے بعد میں 4 طریقے ہیں۔ وہ خود بھی قیدی ہوگا، اس کا بال بچہ، بیوی بچے بھی، بیوی بھی قید ہوگی، بچے بھی قید ہوگی، اس کا خاندان قیدی ہو جائے گا۔ قیدیوں کا کیا ہوگا؟ اما منن بعد و اما فدا، اس کی عزت محفوظ رہے گی۔ جو فتح میں خواتین آئیں گی وہ خاتون کسی ایک مجاہد کو دی جا سکتی ہے جس کی کنیز ہوگی، ہر کوئی اس کی آبرو کو اسے نہیں کھیل سکتا۔ جو ممکن لباس ہے اسے دیا جائے گا، جو ممکن غذا ہے دی جائے گی، جو کام غلام نہیں کر سکتا اس سے وہ نہیں کرنے کا نہیں کہا جائے گا۔ جس کے پاس غلام ہے جو خود کھائے گا غلاموں کو وہی کھلائے گا۔ اس جرم میں ان کی صرف آزادی سلب کی گئی، باقی انسانی حقوق بحال رکھے۔ پھر اس کے ساتھ ہر جرم میں غلام آزاد کر کے اس سے معافی ملنے کی بشارت دی گئی۔ چنانچہ مسلمانوں نے دھڑا دھڑ غلام آزاد کیے، بلکہ عہد فاروقی تک کوئی غلام نظر نہیں آتا تھا، آزاد ہو گئے تھے۔ جو عورتیں کنیز بنیں گی، جس کی کنیز ہے اس ایک پر حلال ہوگی، باقیوں پر نہیں، اس کی عزت محفوظ رہے گی۔ جب لفظ غلام آتا ہے نا تو پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح امریکہ نے افریقہ سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر زنجیروں میں باندھ کر جہازوں میں بھر کر جانوروں کی طرح امریکہ لے جا کر منڈیاں لگائیں اور بولیاں لگا کر بیچے اور ان پر طرح طرح کے مظالم کیے گئے، اور ابھی تک وہ کالوں کو نفرت سے دیکھا جاتا ہے اور مارا پیٹا جاتا ہے اور ان کو سارا رسوا کیا جاتا ہے۔ وہ غلامی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں غلامی شرائط سے ایک تو یہ ہے کہ وہ بندہ غلام بنے گا جو تلوار لے کر، بندوق لے کر اسلام کے یا اسلامی افواج کے خلاف میدان میں آیا، سارے نہیں، اس کا خاندان بھی قید کیا جائے گا۔ پھر فدیہ لے کر، یہ فیصلہ اس وقت کے امیر پر ہے، ہو سکتا ہے وہ فدیہ لے کر چھوڑ دے، احسان کر کے چھوڑ دے، اگر سمجھے کہ اسے چھوڑ دینے سے یہ اسلام قبول کر لیں گے، ان کے حالات بدل جائیں گے، یہ برائی سے باز آ جائیں گے، تو مفت میں چھوڑ دے، احسان منا، احسان کر کے چھوڑ دے۔ یہ اس امیر پر اس موقع پر ہے۔ 4 راستے ہیں، یا غلام بنا لیے جائے، یا فدیہ لیا جائے، یا مفت میں چھوڑ دیے جائے، یا وہ اسلام قبول کر لے۔ اگر اس نے اسلام قبول کر لیا بات ختم ہو۔ اب جو غلام مسلمانوں میں آئے، آزاد بھی ہوئے، ان میں مسلمانوں کے امام بھی بنے، فقہ میں، کوئی حدیث میں، تفسیر میں۔ کیا امام نہیں ملتے آپ کو؟ غلام آئے تھے اور امام بنے۔ غلام آئے تھے اور حکمران بنے، امیر المومنین بنے۔ یہ بر صغیر کی تاریخ میں خاندان غلامہ ملتا ہے، 6-7 بادشاہ یکے بعد دیگر آئے جو قیدی ہو کر، غلام بن کر، بک کر آئے تھے، لیکن انہیں وہ سہولتیں دی گئیں، وہ تربیت دی گئی، جرنیل بنے، پھر حکمران بنے، بادشاہ بنے۔ دنیا کی کوئی قوم اپنی تاریخ میں سے یہ نکال کر دکھائے کہ ہمارے غلاموں میں اتنے عالم ہوئے، اتنے فاضل ہوئے، اتنے انجینئر ہوئے، اتنے غلام جو ہے وہ بادشاہ بنے، نہیں ملتا۔
کہ اس غلامی کو اس غلامی پہ تصور نہ کیا جائے۔ ہمارے مولوی حضرات بھی غلاموں اور کنیزوں کے مسئلے پہ بڑے گھبراتے ہیں اور بڑے زچ ہوتے ہیں۔ چاہیے کہ مطالعہ کریں اور ان حقائق کو سمجھیں۔ کنیزیں جو بنائی گئیں ان کی آبرو محفوظ کی گئی، پھر غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی، بات بات پر آزاد کرتے تھے کہ اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، معاف فرما۔ کھانے پینے لباس میں قید رکھی گئی کہ جو خود کھاؤ گے پہنو گے، غلاموں کنیزوں کو وہی کھانا وہی لباس وہی سہولت، جو کام وہ نہیں کر سکتے وہ کرنے کا نہیں کہو گے، جتنا کسی میں استعداد ہے اتنا کام لو۔ سو یہ وہ غلامی نہیں ہے جو کفار والی ہے جس پہ لوگ معذرت رہتے ہیں، اور یہ تب تک ہے حتی تضع الحرب اوزارہا، جب جنگ ختم ہو جائے، جب ان کی کمر ٹوٹ جائے، جب کفر کی طاقت اسلام پر حملہ آور ہونے کی نہ رہے تو پھر لڑنے کی ضرورت نہیں۔ 10 سالہ مدنی حیات طیبہ میں 84 کے قریب جنگیں ہیں، غزوات و سرایاں ہیں، جن میں حضور نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، انہیں غزوہ کہتے ہیں، اور جو کسی کو امیر بنا کر حضور نے بھیجا اسے سریہ کہتے ہیں۔ ان میں معرکہ بدر و احد سے لے کر آخر تک، بلکہ جب حضور کا اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا اس وقت بھی لشکر اسلامی سرحد پر جانے کو تیار تھا، جو رک گیا، اور پھر حضور کے وصال اور کفن دفن سے فارغ ہونے کا پھر وہ لشکر گیا۔ ان 84 جنگوں میں کتنی مخلوق ماری گئی؟ کوئی 1400 کے قریب کافر ہلاک ہوئے اور 200 کے لگ بھگ مسلمان شہید ہوئے 84 جنگوں۔ بندے مارنا مقصد نہیں تھا، باطل کو روکنا مقصد تھا، قتل و غارت گری مقصد نہیں تھی، کفر کا راستہ روکنا اور اسلامی ریاست کا دفاع مقصود تھا۔ اور اسی طرح دیکھ لیں، جتنے علاقے مسلمانوں نے فتح کیے، کسی عورت کی چیخ، کسی بوڑھے کی یا کسی بچے کے آنکھوں تاریخ میں نظر آتے۔ کہاں جزیرہ نما عرب سے نکلے، بر صغیر اور افغانستان سے ہوتے ہوئے چین تک صحابہ کرام پہنچے، پورا چین گزار کر چین کے مشرقی کنارے سمندر کے کنارے پر بھی صحابہ کے عہد کی مسجد کے کھنڈرات اور صحابہ کے مزارات آج بھی موجود ہیں۔ ہسپانیہ تک پہنچے، افریقہ فتح کیا۔ پوری تاریخ میں کسی عورت کی چیخ، کسی بوڑھے کی آنکھ، کسی بچے کے آنسو دکھا دے، کسی پر ظلم ہوا۔ غیر اسلامی لشکر جہاں سے گزرے بستیوں کو کھنڈروں میں تبدیل کرتے گئے، انسانی چیخوں اور واویلا سے تاریخ لرز اٹھتی ہے۔ خود جو فلمیں وہ جنگ کی دکھاتے ہیں وہی دیکھ کے اندازہ کر لیں، جو وہ خود دکھاتے ہیں وہ تو بڑا بچ بچا کے فلم بناتے ہوں گے، اس کے باوجود کتنے مظالم ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ موازنہ کیا جاتا ہے اسلام میں غلام ہیں کنیزیں ہیں، بھئی یہ وہ غلام اور کنیزیں نہیں ہیں جو باقی غیر اسلامی طاقتیں بناتی ہیں۔